آ گیا میں مدینے میں ہوں، کرم ہی کرم، ہاں خدا کی قسم ہے کرم ہی کرم، ہاں خدا کی قسم کھا کے ہوں کہہ رہا میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں۔ تو بقیع مبارک میں تو قسمی، تو بقیع مبارک میں تو قسمی، تم سے ہے التجا میں مدینے میں ہوں، تم سے ہے التجا میں مدینے میں ہوں۔ موت قدموں میں دو اپنے عطار کو، آقا موت قدموں میں دو سگے عطار کو، تم سے ہے التجا میں مدینے میں ہوں، تم سے ہے التجا میں مدینے میں ہوں۔ یہاں مصطفیٰ بولو گے، یہاں مصطفیٰ میں مدینے میں ہوں، ہے یہ فضل خدا میں مدینے میں ہوں، ہے اسی کی عطا میں مدینے میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا بدر اللہ۔ رب کریم کا جس کو شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف بخشا، جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں ہیں اور رات کا یہ پہر جو تہجد اور سحری کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ظاہر وقت تھوڑا ہے اور مختصر ہی کچھ عرض کر پاؤں گا، پھر سحری بھی آپ نے کرنی ہے۔ جوناگڑھ انڈیا ہی کا ایک خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا کہ آج انڈیا والوں کے ساتھ ہی بیٹھنے کا یہ واقعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کسی عاشق رسول نے سنایا کہ جوناگڑھ میں ایک ایسا سن تراش تھا جو پتھر کو تراشا کرتا تھا، تختیاں پتھروں کی بناتا تھا، پتھر کا کام کرتا تھا، مگر درود پاک کا ایسا عاشق تھا کہ اس کے دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی۔ وہ جب بھی ایک پتھر تراشتا تو دلائل الخیرات کا ایک باب زبانی پڑھ لیا کرتا۔ مدینے کا عاشق تھا۔ ایک دن خواب میں جب آنکھیں بند ہوئی، روزانہ صبح و شام زبان سے درود جاری تھا، اور جس کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے نا اس پر خاص کرم ہوتا ہے۔ ہمیشہ یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینے حاضری کا کوئی وظیفہ بتائیں، دید مصطفیٰ کا کوئی وظیفہ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضری مدینہ کا وظیفہ بھی یہی ہے اور آقا کی دید کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کی زبان درود سے تر رہے۔ وہ کتیانہ جوناگڑھ کا جو عاشق رسول تھا، اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور اس نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں اسے مدینہ منورہ گویا گنبد خضرا دکھایا، ساتھ مینار بھی دکھایا، اور فرمایا اے دیوانے، ہمارے مینار کا ایک پتھر کنگرا جو ہے وہ شکستہ ہے، تم مدینے آؤ اور آ کر ہمارے اس مینار کے اس پتھر کے اس پیس کو بناؤ۔ اب وہ غریب آدمی آنکھ کھلی تو سوچنے لگا کہ خواب میں دیدار تو ہو گیا ہے، مگر مدینے کیسے جاؤں گا، نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے۔ بعض اوقات انسان، ہم میں سے بھی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ مدینے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مدینے جانے کے لیے ویزا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت،
قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو آئے۔ کیا آپ کے وطن میں آپ سے زیادہ کروڑ پتی لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ سے زیادہ نیک عبادت گزار لوگ نہیں ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں، جن کا بلاوا ہوتا ہے انہیں بلا لیا جاتا ہے۔ بہرحال اب وہ غلام خواب میں نبی پاک نے فرمایا، اس نے سوچا کہ آقا نے بلایا، خود ہی انتظام کریں گے، اپنا سامان اٹھایا اور سوئے پور بندر کی بدرگاہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ایک پانی کا جو جہاز تھا، اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے، تو پانی کا جہاز گویا اپنے جگہ سے آگے بڑھ گیا تھا لیکن آگے جا کے سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جہاز سٹارٹ ہو جائے اور سوئے جدہ روانہ ہو۔ جہاز پر لوگوں نے دیکھا کہ کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، ہاتھ میں سامان بھی ہے، تو کسی نے آواز لگائی کہ لگتا ہے ایک مسافر رہ گیا ہے۔ اب پانی کا جہاز اگر جب لنگر اٹھا دے اور مین بندرگاہ سے آگے بڑھ جائے تو اب نارملی خود جہاز نہیں لایا جا سکتا بندرگاہ پر، ایک چھوٹی کشتی بھیجی گئی۔ اس مسافر سے نہ کسی نے پوچھا پاسپورٹ کدھر ہے، ٹکٹ کدھر ہے، اس کو بٹھایا، جیسے ہی وہ بڑے جہاز میں آیا خود ہی جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ وہ دیوانہ مدینے پہنچ گیا، نہ پاسپورٹ پوچھا نہ کسی نے ویزا پوچھا۔ یہ اباؤٹ 70-80-100 سال پرانا واقعہ ہے۔ وہ دیوانہ جب مدینے پہنچا تو باقاعدہ جب مدینے شریف میں گنبد خضرا کے قریب پہنچا تو ایگزیکٹلی وہ جگہ جو اسے ڈریم میں خواب میں بتائی گئی تھی کہ آقا نے بتایا تھا، اے دیوانے یہ پتھر جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، آ کر تم نے بنانا ہے۔ اس نے وہ جگہ بھی دیکھی اور دیکھا کہ کچھ خدام یہاں کے اس زمانے کے عاشقان رسول جو خدام تھے وہ انتظار کر رہے تھے، اور کہا یہی وہ ہے جس کو نبی پاک نے ہمیں زیارت کروائی۔ اس بندے کی یہاں بھی زیارت کروا دی گئی کہ یہ آ رہا ہے اور اسی نے بنانا ہے۔ اب ایک عاشق رسول کا یہ جی کب چاہتا ہے کہ وہ اوپر گنبد خضرا کے جائے، مگر الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ رسی بندھوائی اور لرزتے کانپتے وہ گنبد خضرا سے اوپر اس مینارے پر گیا، اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو بنایا۔ عشق رسول کی اس کی معراج تھی کہ نبی پاک کے روضے سے اتنا کلوز ہو گیا، مگر وہاں جا کر کام تو اس نے کر دیا مگر اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئی کہ پتھر بنانے کے بعد جب وہ جسم نیچے آیا تو وہ نوجوان، وہ جو عاشق رسول تھا، اس کی روح گنبد خضرا پر قربان ہو چکی تھی۔ تو بہرحال اس واقعے سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ درود پاک کی کثرت جو ہے وہ بگڑی بنا دیتی ہے، وہ کام سوار دیتی ہے۔ مگر اے ہندوستان، یو کے، پاکستان سے آنے والے عاشقان رسول، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے وطن میں تو چلے چھوڑیے، ہم مدینے میں ہیں، مدینے میں روزانہ کتنی بار آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیے۔ ہماری زبان کتنا ذکر و درود کر رہی ہے؟ ہم نبی پاک کے روضے پر آ کر ان کی بارگاہ میں کتنی بار سلام پیش کر رہے ہیں؟ بہت بدقسمتی سے، چونکہ میرا بھی یہاں آنا جانا رہتا ہے اور آپ سب کو میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھے اسلامی بھائی بھی ہیں، بڑی عبادت بھی کرنے والے ہیں، لیکن میجورٹی، اکثریت وہ ہے جو فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہے، جو ہوٹلز کی لابی میں بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے، جو اپنے موبائل فون پر اپنے گھنٹوں ضائع کر رہی ہے، جو شاپنگ میں، کھانے پینے میں۔ ایک تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر لیجئے آج کے دن کا، کل فجر سے لے کر اب فجر ہونے والی ہے، ان لاسٹ 24 آورز میں ہم نے کتنے گھنٹے مسجد نبوی شریف میں گزارے ہیں؟ خود اپنے آپ کا اپنا حساب خود کر لیجیے، کتنے گھنٹے آؤٹ آف 24 آورز، ڈبل 12 گھنٹوں میں سے میرے کتنے گھنٹے آقا کے قدموں میں گزرے ہیں؟ اب پھر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں آیا کیوں ہوں؟ ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دوستوں سے گپ شپ کرنے کے لیے؟ خود سوچئے نا۔ اپنے وطن میں، انڈیا میں، یو کے میں، پاکستان میں روتے تھے کہ اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے، ہم آقا کے در پہ جائیں گے، پھر اپنے دل کی باتیں کریں گے، کبھی ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ ادھر تڑپتے تھے مگر ادھر آ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، جتنا ادب کریں گے، جتنے درود پڑھیں گے، یقین کریں آج بھی کرم کھلا ہوا ہے۔ ہاں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ نصیب والے آج بھی دامن بھر رہے ہیں، آج بھی زیارتیں ہو رہی ہیں، آج بھی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگ بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، روز نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، ایسے بھی
مگر ہم سوچیں کہ ہم جو ہے اتنا دور سے آ کر بھی کن کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک بات تو مجھے یہ کرنی تھی، مزید ذوق شوق اور عشق میں اضافہ ہو. مدینہ جو ہے نا، یہ اٹ از ناٹ آرڈنری سٹی، یہ دنیا کا کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ بہت ہٹ کر جگہ ہے. اس پہلے تو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم ہیں کدھر. کیا کائنات میں کوئی اور ایسا شہر ہے؟ کائنات میں کوئی اور ایسی جگہ ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ مدینے کے رستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. دنیا میں بادشاہ کے دربار کے باہر گارڈز پہرا دیتے ہیں، پولیس والے پہرا دیتے ہیں. مدینہ وہ ہے، احادیث کا مضمون ہے کہ جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں. اسی روضہ رسول پر 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں. جو صبح آتے ہیں وہ ایک ہی بار آتے ہیں، پوری لائف میں پھر اجازت نہیں ملتی. اور ہم گناہگار کتنے دن ہو گئے پڑے ہوئے ہیں. ہم میں کئی وہ ہیں جو کئی بار آ چکے ہیں، اور معصوم جو فرشتے جو گناہ نہیں کرتے انہیں ایک ہی بار اجازت ملتی ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے. اچھا پھر اعلیٰ حضرت یہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ایک بار آتے ہیں، بار بار کیوں نہیں آتے. اللہ اکبر. فرماتے یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے. اگر یہ بدلیاں نہ ہوتی نا، باری باری ایک ہی 12 گھنٹے کی حاضری نہ دی جاتی، بار بار بلایا جاتا، تو کروڑوں فرشتے رہ جانے تھے. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں. یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. آقا کی بارگاہ تو سب کے لیے ہے نا، سارے فرشتوں نے حاضری دینی ہے. اور اعلیٰ حضرت پھر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، سنو معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر ہوتی ہے. ساری زندگی پڑے رہو، آقا رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، کرم فرماتے ہیں. ایسے کریم کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ ایسے کریم کی کوئی نافرمانی کرتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کسی کی ایک بات نہ مانے، 2 بار کوئی آپ کی بات نہ مانے، آپ کو فالو نہ کرے، اسے گھر بلاؤ گے؟ آپ نوکر کو نوکری سے فارغ کر دیتے ہو. کتنی بار سمجھایا ہے، ہر بار غلطی کرتے ہو، جاؤ آج سے تمہاری نوکری ختم. مگر یہ کیسے کریم ہے کہ ہم ان کی کتنی باتیں نہیں مانتے، پھر بھی مہمان بنایا ہے، پھر بھی در پہ بلایا ہے. تم اس کے طرفدار ہو تو اس کے طلبگار، جو تم کو نکم میں سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. ذرا سوچئے تو صحیح. اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. مگر شرم بھی تو کوئی چیز ہے نا، کوئی نمک حلالی بھی تو ہے کہ جس نے اتنا بڑا احسان کیا ہو، جس نے اتنی بڑی کرم نوازی کی ہو. اب ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا ریپلائی کیا ہونا چاہیے کہ بس یا رسول اللہ، آپ نے ہم جیسے نکموں کو بلا لیا ہے، اب ہم انشاءاللہ آپ کے در پر آئے ہیں، اب آپ کی سنتوں کے عامل بن کر جائیں گے. اب باقی زندگی آپ کی انشاءاللہ فرما برداری والے کاموں میں گزاریں گے. یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے. ذرا سوچیے. بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے، 2-4 منٹ رہیں گے پلیز. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ریپلائی کیسا دینا ہے، جیسا احسان ویسا ریپلائی ہونا چاہیے. آپ کو کوئی عطر کا تحفہ دے، آپ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ کے پاس جیب میں عطر ہوتا ہے آپ بھی دے دیتے ہیں. مگر آپ کو کوئی 15-20 ہزار کا تحفہ دے دے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنا مہنگا تحفہ دیا، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں میں بھی اس کا کوئی اچھا بدلہ دوں. اور کوئی آپ کی جان بچا لے، کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، آپ کا کہیں آگ میں لگی ہو اور آگ میں آپ پھنسے ہو، وہ آپ کو بچا لے، ساری لائف شکر گزار رہو گے نا. نبی پاک کے تو احسان اتنے ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے. دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو، پہلا سجدہ دنیا میں آ کر کیا، امت کو یاد کیا. بھول گئے وہ راتوں کا رونا، بھول گئے وہ راتوں کا جاگنا. یہی وہ مدینہ تھا، یہی وہ گلیاں تھی جہاں میرے آقا رات کو جاگا کرتے تھے. اتنا لمبا سجدہ کرتے، صحابہ سمجھتے کہ نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے. اتنا لمبا قیام کرتے کہ پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا، مگر اپنی امت کو یاد کرتے تھے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا،
رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. اتنے احسان. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں کیا بدلہ دینا چاہیے؟ بدلے کی تو اوقات بھی نہیں ہے، مگر کچھ تو رپلائی ہو نا، کچھ تو وعدے ہو، کچھ تو عرض ہو. یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ بس اب ایک ہی رپلائی ہونا چاہیے. آقا کی بارگاہ میں ایک ہی عرض ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے میں تو اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. بس ایک نیت کرتا ہوں حضور، اب جو رہ گئی ہے نا زندگی، وہ آپ کی سنت کے مطابق گزاروں گا، وہ آپ کی اطاعت میں گزاروں گا. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صرف رمضان میں نہیں اب ساری زندگی نماز پڑھوں گا. مجھ جیسے خطا کار کو آپ نے بلا لیا. یاد رکھو میرے اور آپ کے ماں باپ جو ہے نا، ان کو ہمارے گناہ نہیں پتا، ان کو ہماری خطائیں نہیں پتا. بہت سارے عیب ماں باپ کے سامنے چھپے ہیں جبھی وہ نبھا رہے ہیں. آقا کو سب پتا ہے پھر بھی بلا رہے ہیں. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے. تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. آج نبی پاک سے سچی پکی ایک نیت کر کے ایک وعدہ کر کے اٹھنا کہ حضور اب زندگی آپ کی اطاعت میں گزرے گی، آپ کی غلامی میں گزرے گی انشاءاللہ. اب آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی. اور یقین رکھنا یہ پکی نیت کر کے جاؤ گے نا، پھر بلائے جاؤ گے. بار بار آنا ہے تو آقا کو راضی کر کے جانا، نبی پاک کو تحفہ دے کر جانا. انشاءاللہ بار بار بلاوا ملے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر سال بلکہ سال میں کئی بار حاضری نصیب کرے. یقین کریں نبی پاک کی غلامی پر، سچی غلامی پر زندگی اگر گزارنی ہے نا، دعوت اسلامی ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. ہم اکیلے کیسے کرتے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ہمیں نیکی کا جذبہ بھی ہوتا، سنتوں کو پھیلانے کے شوق بھی ہوتا، اکیلے کیا کرتے ہیں؟ مگر کمال کی تحریک مل گئی ہے، کمال کا پلیٹ فارم مل گیا ہے. درس دینا ہے اس کا موقع ہے، بیان کرنا ہے اس کا موقع ہے، گھر گھر جا کر صحابہ کی سنت ادا کرنے کے لیے قافلوں میں جانا ہے اس کا موقع ہے. نبی پاک نے قباء میں مسجد بنائی، مسجد بنانا ہے اس کا موقع ہے. علماء بنانے ہیں اس کا موقع ہے. قرآن کی تعلیم پھیلانی ہے اس کا موقع ہے. غیر مسلموں کو مسلمان کرنا ہے اس کا چانس موجود ہے. بگڑوں ہوئے کو سدھارنا ہے اس کا چانس موجود ہے. کون سا موقع ہے جو دعوت اسلامی نہیں دیتی؟ صحابہ کرام نے جتنی نیکیاں کی ہیں کبھی بیٹھ کر کاؤنٹ کرنا، ان کی سیرت پڑھنا کہ صحابہ نے دین کس طرح پھیلایا. آلموسٹ وہ سارے کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم کرنے والے چاہیے. تو آج ایک اور نیت کر جاؤ انشاءاللہ کہ یا رسول اللہ اب زندگی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزرے گی، آپ کی سنتیں پھیلاتے ہوئے گزرے گی، آپ کے دین کا پرچم بلند کرتے ہوئے گزرے گی. پھر دیکھیں انشاءاللہ نبی پاک کیسے نگاہ کرم فرماتے. ایک اور نیت کر لو. جن بھائیوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. آقا کے در پر آئے ہو، قسم خدا کی اس سے بڑا احسان نہیں ہے. من زار قبری وجبت لہ شفاعت. کبھی سوچا ہے ہم کدھر آئے ہیں؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ اگر 1400 سال پہلے آ جاتے تو صحابی بن جاتے. ہم ادھر آ گئے، آقا نے بلایا ہے. اب تو نبی پاک کو داڑھی کا تحفہ دے جاؤ، اور یہ داڑھی قبر تک ساتھ رہے گی، قبر میں بھی ساتھ جائے گی. اس سے اچھی کون سی جگہ ہے یہ نیت کرنے کی کہ حضور آج کے بعد یہ چہرہ آپ کی سنت کے مطابق سجا رہے ہیں. تو میرے بھائی نیت کریں نا، تو اب تک جو کٹوائی ہے اس کی توبہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب کرے. تو انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے، پریکٹیکلی بھی ساتھ دیں اور مالی تعاون بھی کریں. دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، اپنے مدنی عطیات کے ساتھ دیں جتنا ہو سکے، تاکہ یہ کام اور آگے بڑھے. اور آخری 1 منٹ میں گفتگو ختم کر لوں تو انشاءاللہ آپ کے لیے سحری کا انتظام ہوگا کہ عید سے پہلے ہر صاحب نصاب شخص کو، مسلمان کو فطرہ دینا واجب ہے. ایڈوانس بھی دیا جا سکتا ہے. فطرہ کتنا دینا چاہیے؟ ویسے تو ہم گندم کا فطرہ نارملی پاکستان انڈیا میں دیتے رہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو 3-4 سالوں سے ہماری زبردست توجہ دلائی کہ بھائی گندم کا بھی فطرہ ہے، ساتھ جو کا، کھجور کا اور کشمش کا بھی فطرہ ہے.
ٹھیک ہے نا. ویٹ کے ساتھ ساتھ یو کے والے بھی ہیں. دیر از اے فطرہ آف ڈیٹس, ریزن, بارلی, کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بارلے, اس کا بھی ہے. تو آپ ان تمام چیزوں میں سے بھی کسی چیز کا فطرہ دیں. جب اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا, ہم مدینے آ گئے, اس سے بڑا کوئی مہربانی ہے, تو پھر ہم سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا فطرہ کیوں دیں؟ تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے یہ حساب بنایا کہ گندم کا فطرہ 10 ریال ہے. علماء کہتے ہیں جو جہاں عید کرے گا وہیں کے حساب سے فطرہ دے گا. تو اگر آپ یہاں عید کر رہے ہیں تو 10 ریال گندم کا فطرہ ہے, 15 ریال جو کا فطرہ ہے, کشمش کا 80 ریال ہے, اور عام جو کھجور ہوتی ہے اس کا 60 ریال ہے. اور سبحان اللہ, کو زیادہ گڑ ڈالنا چاہے, زیادہ نیکی کمانا چاہے تو اجوا کھجور کا فطرہ 160 ریال ہے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کئیوں سے اچھا بنایا, اچھا لباس پہنتا ہوں, اچھا کھاتا ہوں, اچھا رہتا ہوں, اچھی سواری دی, اے اللہ فطرہ بھی اچھا دوں گا. اچھا دو گے اللہ اور عطا فرمائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بھائی یہاں موجود ہوں گے, جاتے جاتے آپ چاہیں تو اپنا فطرہ بھی بتا سکتے ہیں. آج امیر اہل سنت نے ایک شاندار اعلان یوم علی کی خوشی میں دنیا دعوت اسلامی میں 2121 مساجد فیضان مشکل کشا مولا علی کے نام سے بنانے کا ارادہ کیا ہے. تو پاکستان میں تو دھوم پڑی ہے, انڈیا والوں آپ بھی ہند میں بنائیں انشاءاللہ. میں کیسے مشورہ دوں, نبی پاک مدینے آئے نا, سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد قباء تعمیر کی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. آج ایک بڑی پیاری بات, میں آج مسجد قباء گیا تو ہمارے ساتھ جو گاڑی چلا رہے تھے بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں ابھی بھائی سوچیں مدینے والوں کو کیسا لطف ہے, اور ہم سوچتے ہیں یہاں سے کب جاتے مکہ شریف, عمرہ کرتے, اتنا رش, 2 رکعت پڑھ کے آ جاتے ہیں, میرے آقا کی کرم نوازی سے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. تو اسلام کی پہلی مسجد ہے. تو ہمیں مدینے میں آ کر ایک اور نیت کر جائے. ہو سکتا ہے میرا کوئی غریب بھائی بیٹھا ہو, گھبراؤ نہیں, نیت پکی ہو. اللہ مجھے توفیق دے, میں انشاءاللہ زندگی میں ایک مسجد بناؤں گا. نیت کا تو پیسے نہیں لگتے نا یار, نیت تو دے رہے ہو, اور اللہ نے نوازا ہے تو پھر کنجوسی بھی مت کرو, بنا ڈالو, کیونکہ یہ وہ فیکٹری ہے جو قیامت تک چلے گی. میں اور آپ نہیں رہیں گے, قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, مسجدیں انشاءاللہ باقی رہیں گی, ہم نہیں رہیں گے. جن کے ماں باپ چلے گئے, جن کے مرحومی چلے گئے, اور ایک شکوہ بھی ہے مجھے ہند والوں سے, چلو لگے ہاتھ تو کر دیتا ہوں, میں انڈیا کئی بار آیا ہوں, اللہ کی رحمت سے جو ہمارے یہاں مسجدیں بنانے کا شوق ہے نا ہمارے وطن میں, آپ کے یہاں میں نے 60, 70, 80 سال پرانی مسجدیں دیکھی ہیں, بڑے بڑے ہاؤس والی, خاص طور پہ ممبئی میں. نئی مسجدیں نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا نہ کرو. کیا آبادی نہیں بڑھ رہی؟ کیا مسلمان بچے بڑے نہیں ہو رہے؟ مسجدیں نہیں ہوں گی تو نماز کہاں پڑھیں گے, عقیدے ان کے کیسے سنبھلیں گے؟ تو آؤ مسجد میں آ کر آج مدینے میں نیت کرو انشاءاللہ. کم از کم ہر اسلامی بھائی جس کی حیثیت ہے وہ جاتے ہی شروع کر دے. دعوت اسلامی والے, ابھی میں نے ہند والوں سے رابطہ کیا, 25-30 لاکھ روپے میں مسجد بنا دیتے ہیں, 50 لاکھ روپے میں مسجد بنا دیتے ہیں. یار گھر ہم نے اپنا بنا لیا, اللہ کا گھر نہیں بنایا. تو آج میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ, فیضان مشکل کشا نام کی انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ